اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ تیسرا سیشن ہے۔ احسان پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام جیسے ہادی اور رہنما عطا فرمائے ہیں، اور تقاضۂ شکر یہ ہوتا ہے کہ جس ذات نے احسان کیا ہے اس کے فرمان کو دیکھا جائے وہ کیا ہم سے چاہتی ہے۔ ذات توحید نے انسان کو خلق کیا تو خلقت کے بعد اس کو اپنی مرضی اور بغیر کسی سہارے کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خالق کائنات نے انسان کے خلقت سے پہلے جہاں اس کے جسمانی ضروریات کو مد نظر رکھا اور بغیر اس کے مانگنے کے، بغیر اس کے سوال کرنے کے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے قابل ہو کہ سمجھے میری ضرورت کیا ہے، اس کریم اللہ نے اس کی ضروریات جسمانی پوری کی ہیں۔ اسی طریقے پہ اس خالق کا احسان یہ ہے کہ جب جسم دیا تو اس جسم کو اس دنیا میں جو ضرورتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و نواح اور دوسری مخلوق جو اس کریم اللہ نے پیدا کی ہے اس کی ضرورتیں بھی اس کے مد نظر تھیں۔ اب پھر انسان کو ایسے خلق کیا کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان تمدن اور سوسائٹی کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اس کریم اللہ نے اب اس انسان کو اس متمدن دنیا میں اصولوں اور قوانین کی پابندی سمجھانے کے لیے جہاں قوانین مہیا فرمائے ہیں وہاں ان قوانین کو اجرا کر کے دکھانے والے رہنما بھی اس نے عطا فرمائے ہیں۔ اور ہم اگر مختصر ترین الفاظ میں ان رہنماؤں کا تعارف کریں تو رہنما یعنی امام۔ اب ذات توحید نے ان اماموں کے ذریعے سے، البتہ لفظ امام جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں لفظ امام انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور جیسے جناب ابراہیم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اب امام یعنی رہنما۔ یہاں ذات پروردگار نے انسان کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کہ میں نے جو زندگی کے اہداف بتلائے ہیں ان اہداف تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ رہنما عطا فرمائے ہیں۔ گزشتہ آبحاث میں عرض کر چکا ہوں کہ ان رہنماؤں کی کم از کم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کی اپنی زندگی کامیاب ہو اور دوسروں کو زندگی کی کامیاب اصول اور طریقے بتلانے کا علم رکھتے ہوں۔ اس لیے رہبر و رہنما میں یہ دو شرائط سر فہرست ہیں، علم اور عصمت۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں زندگی کے کون کون سے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ عرض کروں کہ گزشتہ دو ابحاث میں ہم نے پہلی بحث میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اگر زندگی کامیاب گزارنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ ان اہداف کو مد نظر رکھے جو اہداف انسانی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ اور پہلی چیز جو ہم نے فرصت کے عنوان سے پیش کی تھی کہ انسان اگر کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کریم اللہ نے جو زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں ان لمحات کو ایسے استعمال کرے جیسے وہ عطا کرنے والا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ بحث ہوگی کہ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ ہے، لیکن ہم نے گزشتہ ابحاث میں وضاحت کی ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں متعدد جگہوں پہ یہ فرمایا ہے کہ الفرصت تمر مر السحاب، یہ فرصتیں، یہ زندگی کے لحظات
جو اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ بادلوں کی طرح جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اب کتنے جلدی سے گزرتے ہیں یہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، لہٰذا جتنا جلدی ان سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب فرصتیں، بس یہیں سے ہماری آج کی بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ فرصتیں رب جب عطا فرماتا ہے تو انسان کو اس فرصت کے ضائع کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ باعث بنتی ہے وہ ہیں امیدیں، جس کو مختلف الفاظ میں نہج البلاغہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام مثلا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کے متعلق دو چیزوں کا بہت خوف رہتا ہے، طول العمل، ان میں سے ایک یہ ہے لمبی امیدیں، یعنی ہم امیدوں کے سہارے پہ ان فرصت کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ فرصت کے لحظات چلے جائیں تو پھر انسان ہزار روئے چیخے پکارے، وہ پھر ان فرصتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ان ابحاث میں جوانوں کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ اپنے اوقات کی قیمت کو جانیے، اور ان اوقات میں ایک ایک منٹ دیکھیے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ ایک ایک پینی کا حساب کرتے ہیں، اور تب پھر جا کے مثلا اکاؤنٹنٹ سے جا کے پوچھئے، اب اگر چند پینس کا فرق پڑتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں تو وہ پورا اکاؤنٹ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں حساب میں گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چند پینس اضافی یا کم ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کم از کم ان اوقات اور لحظات زندگی کو اس پیسے جتنی اہمیت دیں تو ہم بھی اس کا حساب کریں گے۔ ہمارے ہاں اکثر کس چیز میں وقت ضائع ہوتا ہے؟ بے جا اور بے فائدہ گفتگو، ایسے موضوعات ہمارے ہاں چھیڑ دیے جاتے ہیں جن کا نہ سننے والے کو فائدہ ہے اور نہ ہی کہنے والے کو اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ بعض ابحاث تو ایسی ہوتی ہیں جو غیبت کی، تہمت کی مد میں جا کے وہ حرام کے زمرے تک چلی جاتی ہیں۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک چیز کی تاکید فرمائی ہے، اور وہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے۔ ایک چیز جس میں آج کل زیادہ وقت ضائع کیا جاتا ہے اور اپنے فرصت کے لمحات کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے وہ ہے نیند۔ بزرگان اور اپنے فیلڈ میں مقامات حاصل کرنے والے افراد کو اگر دیکھیے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے تو ان کی نیند ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس سو گئے اور پھر جاگیں گے تو جاگیں گے، نہیں، ایک حد مقرر ہو۔ اور فرصت کے لحظات میں اگر جوانوں سے یہ عرض کروں، اگر ہم مثلا 3-4 چیزیں جو اس وقت ہمارے ٹائم کو، ہمارے اوقات کو ضائع کر رہی ہیں، کمپیوٹر پہ ہم بیٹھے ہیں، ایک ویب سائٹ ہم نے کھولی ہے، اس ویب سائٹ سے آگے ایک اور موضوع نکلا ہے اور اس سے آگے ایک اور لنک نکلا ہے، اور پھر یہ لنک بڑھتے بڑھتے کئی گھنٹے ہمارے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کل ٹیلی فون یہ ٹائم کو کتنا ضائع کرتے ہیں اور اس میں اوقات کتنے ضائع ہو رہے ہیں۔ میں اگر یہ گزارش کروں، اگر ہم وقت بچانا چاہتے ہیں، 15 منٹ ہم کمپیوٹر سے لے لیں، 15 منٹ ہم اپنے ٹیلی فون سے لے لیں، آدھا گھنٹہ ہم اپنی نیند سے لے لیں، بڑا آسان سا نسخہ ہے جس میں ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یہ 15 منٹ وہ کر کے اور آدھا گھنٹہ ہم نیند سے لے کے ہم 1 گھنٹہ اپنا بچا سکتے ہیں۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس 1 گھنٹے کو بچایا ہے تو یہ 60 منٹس آپ نے خرچ کہاں کرنے ہیں، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، ٹائم بہت ہے تو اس بہت ٹائم کو ہم نے صرف کہاں کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس کو ہمارے پہلی بحث کی طرف لے جائیں کہ ہدف مقرر ہو تو اس میں بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری زندگی کا ہدف ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لحظات ہمیں ملے ہیں، ہم ان لحظات کو، ان فرصت کے اوقات کو اس ہدف کی طرف سفر کرنے کے لیے، اس ہدف کے حصول کے لیے خرچ کریں۔ لیکن اگر ابھی تک ہم ہدف نہیں بنا سکے تو اس خالق کائنات جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے،
اب وہی تو بتلا سکتا ہے کہ میں زندگی دینے والا ہوں، اور اس زندگی کو آپ کس انداز سے استعمال کریں تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ یا وہ ہستیاں جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے، خالق زندگی نے، رب العالمین نے رہبر و رہنما، نبی و امام بنا کے بھیجا ہے، ان کے ذریعے سے ہم یہ درک کر سکتے ہیں اور یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو رب نے زندگی دی ہے اس کو ہم کیسے خرچ کریں۔ تو اگر ہم چند لحظات فرصت کے پا لیتے ہیں تو ان کو خرچ کرنے کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ اگر 1 گھنٹہ ہم نے بنایا ہے اور بچایا ہے تو اس گھنٹے کو ہم حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ہم 1 گھنٹے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 20 منٹ، 20 منٹ صبح، 20 منٹ ظہر کو اور 20 منٹ سونے سے پہلے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم یہ 60 منٹس 3 حصوں میں کر کے ان کو گزارتے ہیں اس زندگی دینے والے خالق کے لیے، اور پھر اس کے دربار میں، اس کے قرب میں آ کے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مالک آپ بتلائیں کہ ہم ان اوقات کو کیسے گزاریں۔ جب ہم اس کے قریب آئیں گے تو پھر یہ قرب خود ایک کامیاب زندگی کا ذریعہ ہے اور کامیاب زندگی کا نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے جتنے قریب ہوں گے اتنی ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ لہٰذا ان فرصت کے اوقات کو گزارنے کے لیے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اوقات کو، مثلا 1 گھنٹے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے صبح کی نماز کم از کم ہم پابندی سے پڑھیں اس کو، اور صبح کی نماز پابندی سے اگر ہم پڑھیں تو صبح کی 2 رکعت نماز پہ وقت کتنا خرچ ہوتا ہے؟ آپ اگر بہت ہی آرام سے پڑھیں تو 5 منٹ میں آپ 2 رکعت نماز ختم کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ آپ تعقیبات کے لیے دے دیں، تسبیحات دے دیں، ایک تسبیحات کو دے دیں، دوسری دعائیں پڑھیں۔ 10 منٹ ان میں سے آپ اگر نکال کے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، اگر 10 منٹ صبح، 10 منٹ دوپہر کو، 10 منٹ شام کو، یا اگر ہم دوپہر کو 10 منٹ قرآن مجید کے لیے نہیں دے سکتے تو ان کو ہم شام کے اس 10 منٹ میں اضافہ کر لیں، تاکہ کم از کم اپنے ان فرصت کے لمحات کو اس انداز میں رب کے قرب کے لیے خرچ کر سکیں جہاں ہم پروردگار عالم کے ساتھ بیٹھیں۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ اس پہ غور فرمائیے، ہم پروردگار عالم کے ساتھ بیٹھیں۔ جناب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنا، قرآن مجید کے ساتھ نشست۔ جناب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما جالس جالسن، کوئی بیٹھنے والا قرآن مجید کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اس کو خطبہ نمبر 174 اور خطبہ نمبر 196 میں جناب نبی علیہ السلام نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے وہ اپنے گمراہیوں، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں میں کمی کر کے اٹھتا ہے اور اپنی ہدایات اور ارشادات الہی اور مواعظ میں اضافہ لے کے اٹھتا ہے۔ اب اگر ہم کتاب خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گویا ہم خداوند کریم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ اوقات انہی لمحات میں ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ گزاریں تو یہ ایک ذریعہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اوقات کہاں گزارنے ہیں۔ اب جب ہم نے اوقات یہاں گزارنے ہیں تو ہم نے ان اوقات میں حاصل کیا کرنا ہے؟ اب حاصل وہی کرنا ہے جو کریم اللہ قرآن مجید میں ہمیں بتلا رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہم بحث جو ہے وہ میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا وضاحت میں اور تفصیل میں کہ ہمیں ان رہنماؤں کی سب سے پہلے تلاش ہونی چاہیے جن رہنماؤں کے ساتھ ہم بیٹھیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ مثلا میں عمومی افراد کے لیے عرض کروں، ہم مثلا کتاب بھی پڑھتے ہیں تو ہم کتاب وہ پڑھتے ہیں جو ہماری اس وقت کی دلچسپی کے لیے ہو۔ ایک بہت بڑا طریقہ ہے اور یہ ناول اور فضول قسم کے ناول، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ ناولز کو اس عنوان سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی اس سے آپ کی لینگویج ٹھیک ہوتی ہے۔ لینگویج ٹھیک کرنے کے لیے ناول جو ہیں وہ بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جہاں ہم نے اپنی لینگویج درست کرنی ہے، جہاں اپنے زبان کو ٹھیک کرنا ہے، وہاں ہماری روح کے لیے بھی کچھ غذا کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن سے ہمارے روح کی غذا بھی میسر ہو، اور یقیناً اللہ کی کتاب قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جس کو میں نے کبھی نقل کیا اس پلیٹ فارم سے۔
آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت سے کسی نے پوچھا تھا، آغا کوئی ایسی کتاب فرمائیے جو فرصت کے لمحات میں ہم پڑھیں اور جس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ تو آغا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب خدا میں آپ اگر گہرائی میں جائیں گے تو جتنی گہرائی میں ہم جائیں گے، یہ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان پھر ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ کو آپ درک ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا جتنا آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے یہ نور ہے، آپ کو منور کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جناب پیغمبر اکرم کے فرامین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین کی طرف ہم جائیں، تاکہ ہم ان کے فرامین کے ذریعے اپنی زندگیوں کی کامیابی کی راہیں درک کر سکیں۔ تو یہاں ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ اسی حد تک کہ ہم اپنے فرصت کے لمحات کی اہمیت جانیں، تب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اب جہاں خرچ کرنا ہے اس جگہ کی اور اس چیز کی بھی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یعنی ہماری کچھ نشستیں، ہماری کچھ بیٹھکیں اللہ کے کلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب ہم کتاب خدا کے ساتھ بیٹھیں گے یقیناً اس کا ہماری زندگی پہ اثر پڑے گا۔ اب ہماری زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہی تو چیزیں ہیں، قرآن مجید میں زندگی کے اصول بتلائے گئے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری زندگی کے لیے اصول اس میں کیا بیان کیے ہیں۔ اب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کسی کو جناب موسیٰ کی طرح مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو کسی کو جناب سلیمان کی طرح حکومت کے اس تخت پہ بیٹھ کے وہاں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا اپنے آپ پر کنٹرول کا سامنا ہوتا ہے۔ اب دونوں پہلو دیکھنے ہیں، زندگی میں آسانیاں ہیں تو اس کو کیسے گزارنا ہے، زندگیاں میں مشکلات ہیں تو ان کو کیسے گزارنا ہے۔ رب کریم نے اپنے نمائندے اس لیے بھیجے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگیوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ البتہ اکثر انبیاء نے اور ائمہ خدا نے جو زندگیاں گزاری ہیں وہ مشکلات کی زندگیاں گزاری ہیں، لہٰذا یہ بات ذرا توجہ فرمائیں کہ زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں مشکلات میں، البتہ ایک حد تک مشکلات میں بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل شاید ہمارے لیے امتحان ہے۔ جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو مشکلات سے نکلنے کے لیے رب کو بھی پکارتے ہیں اور رہنمائیاں بھی طلب کرتے ہیں، لیکن مشکل زندگی وہ ہے کہ جب انسان کو دنیاوی اعتبار سے ہر سہولت میسر ہو، اور جب ہر سہولت میسر ہو تو اس وقت اکثر افراد کو خدا بھول جاتا ہے، اس وقت انسان شیطان کے پیروی میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ توجہ اس طرف کرنی چاہیے جب ہماری زندگی میں سہولیات زیادہ ہوں، نعمات زیادہ ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر رب تجھے نعمات مسلسل عطا فرما رہا ہے اور تو اس کی نعمات کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نافرمانی میں مشغول ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ، یہ گویا تجھے ایک عذاب کی طرف تیری زندگی کی ناکامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور تو خود اس طرف جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس طرف لے جاتے ہوئے تجھے احساس بھی نہیں ہو رہا کہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لحظات کو اور اپنی زندگی کے حالات کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اس لیے کہ ائمہ کو ذات توحید نے امامت کا ایک منصب رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم امام کے ذریعے سے راہ حق کو پہچانیں، امام کے ذریعے سے ہم زندگیوں کی کامیابی کو دیکھ سکیں۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، جو افراد سہولیات میں بھول جاتے ہیں اس کریم اللہ کو، وہ یا جناب سلیمان ابن داود کی زندگی کو دیکھیں، یا جناب ذوالقرنین کی زندگی کو دیکھیں، یا جناب امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی۔ جب امام کو ولی عہد بنایا گیا تو وہاں دنیاوی طور پر تو ساری سہولیات تھیں، لیکن امام اپنے آپ کو کس انداز میں وہاں محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جن زندگیوں کو مد نظر رکھ کے ہم اس مصیبت سے بھی بچ سکتے ہیں جس زندگی میں اور آسانی اور آسائش کی زندگی میں اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امامت کی بحث کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ امام کے پیچھے چل کے ہم نے اس تاریک دور میں بھی اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا ہے۔ اور امام کے فرامین میں سے ایک فرمان
جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے نہج البلاغہ میں امام کے خطبات و خطوط و کلمات قصار۔ اس بحث میں ایک جملہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے فرامین سے بھی نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امامت کی عظمت کو دیکھیے، اس میں 15-16 جملات ہیں۔ جناب امام نے فرمایا اللہم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام۔ جناب امام فرماتے ہیں اے پروردگار، اب یہ امامت کی عظمت بتلانے کا بھی ایک عجیب طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقط اور فقط جناب سید سجاد کا ہی طریقہ ہے کہ عزاداری کے انداز میں اور دعا کے انداز میں جناب امام نے امامت کی اور عقائد کی اہمیت کس انداز سے بتلائی، اور پھر اس عقائد کی اہمیت بتلانے کے بعد امامت کی پیروی کو کس انداز سے پیش فرمایا۔ تفصیلی بحث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ دعائے عرفہ ہے۔ اب دعائے عرفہ ہے، دعائے عرفہ کے اندر جناب امام امامت کی عظمت بھی بتلا رہے ہیں اور امامت کی پیروی کی اہمیت بھی واضح فرما رہے ہیں۔ 2 جملے سماعت فرمائیے۔ اللہم انک ایدت دینک، اے پروردگار تیری ذات نے اپنے دین کو قوت بخشی ہے اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، فی کل اوان، ہر دور میں، بامام، امام کے ساتھ۔ پروردگار تیری ذات نے ہر دور میں امام کے ذریعے سے اپنے دین کو قوت بخشی ہے اور اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عید لفظ استعمال ہوتا ہے قوت کے لیے یا حفاظت کے لیے، زیادہ جو ہے وہ قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر قوت سے ہی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایدت دینک، تیری ذات نے اپنے دین کی طاقت عطا فرمائی ہے دین کو، اور اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کس کو؟ امام۔ کون سا امام؟ امام فرماتے ہیں اقمتہ علما لعبادک، وہ امام جس امام کو تیری ذات نے اقمتہ، تو نے اس کو بنایا ہے، بلند کیا ہے، کس عنوان سے؟ علما لعبادک، کہ وہ تیرے بندوں کے لیے علم اور نشان ہو۔ اب میں اس تفصیل میں اور اس دعا نمبر 47 دعائے عرفہ کے تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہادی اور رہنما ہیں، جن کے پیچھے چل کے، جن کو فالو کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، جناب امام فرماتے ہیں وَمَنَارًا فِي بِلَادِكَ، اور تیری ذات نے اس امام کو اپنے شہروں میں روشنی مہیا کرنے والا منار بنایا ہے۔ اب مینار بہت مدت تک استعمال ہوتے رہے، ابھی بھی مثلا یہ جو مینار مساجد کے مینار بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی حقیقت میں ایک یہ ہے کہ اس مینار کی بلندی پہ جا کے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اذان وہاں سے کہی جاتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے۔ منارن فی بلادک، امام فرماتے ہیں اے پروردگار تیری ذات نے اماموں کو اپنے شہروں میں، شہر رب کے ہیں لیکن ان شہروں میں رب پروردگار نے امام کو منار کے طور پر قائم کیا ہے۔ اور منار کا دوسرا معنی جو کیا گیا اور لفظ منار سے جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بلند چیز پہ روشنی مہیا کرنا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے اس کے قریب آ سکیں اور اس سے رہنمائی لے سکیں۔ تو یہاں جناب امام نے امامت کی عظمت بتلائی، اور پھر آگے چل کے امام فرماتے ہیں پروردگار تیری ذات نے خود فرمایا وَأَلَّا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ، خود تیری ذات نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص آگے بڑھنے والا ان سے آگے نہ بڑھے، کوئی پیچھے رہنے والا ان سے پیچھے نہ رہے۔ اب یہ ہے امامت کی پیروی اور امامت کی اطاعت۔ اگر ہم اپنی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فرمان کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم آل محمد کے انبیاء سے اور فرامین خدا سے اپنے آپ کو نہ اتنا پیچھے لے جائیں، جیسے نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ آگے بڑھیں، اس لیے کہ جناب امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں آگے بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، پیچھے رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، آگے چلے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس عنوان سے ہمیں امامت کی عظمت دیکھنی چاہیے اور پھر اپنے فرصت کے اوقات میں اس امام سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اللہ کی ذات نے، اس کریم نے ہمیں جب یہ معلم مہیا فرمائے ہیں تو ان معلمین کے
فرامین میں سے ایک فرمان اسی نہج البلاغہ میں سے جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو بیان فرمایا۔ اب یہ فرمان 53 بڑا مشہور فرمان ہے۔ اس فرمان 53 میں جناب امیر علیہ السلام نے وہ ارشادات جناب مالک اشتر کے لیے لکھ کے دیے ہیں کہ آپ کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، گورنر بن کے آپ کو جاننا ہے تو آپ نے اپنے اوقات کو کیسے گزارنا ہے۔ بڑی تفصیلی بحث ہے کہ ایک شخص کی کچھ ذمہ داری ہو۔ میں اس کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر گھر کا سربراہ ہے کوئی شخص، اس کے 2 بچے ہیں اور زوجہ ہیں، 3 افراد پہ اس کو سرپرستی اور سربراہی حاصل ہے، تو اس کو بھی یہ فرمان جناب امام دیکھنا چاہیے۔ ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اب وہ ان کی سرپرست ہے اور ان کی دیکھ بھال اس نے کرنی ہے، تو وہ بھی اس فرمان کو دیکھے، اس لیے کہ یہ کلی طور پر نظم و نسق بتلاتا ہے۔ اور ایک شخص جس کے تحت کچھ اور افراد ہوں، 2 افراد ہوں یا 2000 افراد ہوں یا 2 لاکھ افراد ہوں، ان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے جناب امام نے۔ اب اس رہنمائی میں ممکن ہے 10 چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے نہ ہوں، لیکن اس میں سینکڑوں چیزیں ہیں میری زندگی کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک جملہ جو نقل کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، جناب امام فرماتے ہیں کہ مالک اشتر و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکماء، مالک گورنر بن کے آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں ہر کسی سے ابھی فری ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں مالک، جب بھی فرصت ملے تو اپنے فرصت کے اوقات کو آپ خرچ کرو بے مدارست العلماء، وہ جو دین الہیہ کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، وہ مناقشت الحکماء، اور جو دین کی گہرائیوں کو اور حکمتوں کو جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں، ان کے ساتھ بحث و گفتگو کرو، ان سے پوچھو۔ اب یہ گورنر ہیں اور وہ بھی جناب مالک اشتر، جناب امیر المؤمنین کے اتنے قریبی، لیکن ان کو بھی جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر گورنری کے ایام میں آپ کو وہاں اس عہدے پر کامیابی چاہیے اور انسانیت کی کامیابی چاہیے تو آپ کو یہ امور انجام دینے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ، حکماء کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ علماء و حکماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو حکمت بھری باتیں جو کریم اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، ان کی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، اور پھر ہم اپنی زندگی کو اس فرمان کے مطابق، اس اصول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اگر فرصت کے اوقات میسر ہوں، ہم یہ نہیں کہتے، میں نے جیسے عرض کیا، اگر 10 منٹ کو ہم نے صبح مخصوص رکھا ہے، ہم 10 منٹ صبح کے جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، دوپہر کے 10 منٹ یا مثلا شام کے 10 منٹ ہم نہج البلاغہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ یہاں سے شروع کیجئے، جو نئے سامعین و ناظرین ہیں، مثلا اگر نہج البلاغہ کوئی پوچھے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، میں اکثر یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو آپ آخری حصے سے شروع کریں۔ نہج البلاغہ کے 480 کلمات قصار ہیں، ان کلمات قصار میں سے ایک ایک آپ پڑھنا شروع کریں اور پھر اس پہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔ اس لیے کہ آپ اگر ابتدا سے شروع کریں گے پہلا خطبہ، ممکن ہے آپ کو ایک خطبے کے کچھ حصے سمجھ نہ آئیں، تو بعض اوقات افراد گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آپ اگر آخری حصے کو شروع کریں گے، ایک فرمان آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ اس فرمان کو چھوڑ کے اگلے فرمان پہ چلے جائیے، وہ یقیناً آپ کو سمجھ آئے گا۔ البتہ یہ بھی نہیں کیجیے گا کہ ایک بھی سمجھ نہیں آیا، دوسرا بھی سمجھ نہیں آیا اور آپ الٹے اور پھر ہم کہیں کہ بس ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا۔ نہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا تو یہی اسی اصول کو اپنا لیجئے جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے لیے بیان فرمایا ہے کہ اکثر مدارست العلماء، پھر کچھ ایسے علماء کو ڈھونڈیے، کچھ ایسے افراد کو ڈھونڈیے جو اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو سمجھائیں۔ فرصت کے اوقات میں ہمارے ہاں ایک یہ کمزوری ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مثلا بزنس کو اگر رن کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں بھی، جس بزنس میں بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی شخص مکینک بننا چاہتا ہے، جو کمپیوٹر میں جانا چاہتا ہے، وہ اس فیلڈ کے ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں رکھتا اور شرم بھی محسوس نہیں کرتا۔
کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری ابھی یہ ایج ہو گئی ہے اور بھی میں اس مثلا کمپیوٹر کا کوئی مسئلہ مجھے نہیں آتا، گاڑی میری خراب ہو گئی ہے، میری سفید ریش ہو گئی ہے، اب میں کیسے کسی کو کہوں کہ یہ میری گاڑی کا مسئلہ ہے اور میں اس کو نہیں جانتا؟ نہیں، ہر جگہ پہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر دین کے مسئلے میں، فرمان جناب امیر المومنین کے مسئلے میں اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ترک کر دیں یا اپنی مرضی سے کچھ اس کا مفہوم نکال لیں، ہم کچھ ایسے علماء کی تلاش میں رہیں کہ جو وہ ہمیں سمجھا سکیں۔ لہذا مدارست العلماء یعنی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہونا چاہیے فرصت کے اوقات میں۔ ایسے نہیں ہے کہ ویسے یہ علوم دینیہ کی تعلیم، ان کا حصول ایک حد تک واجب عینی ہے۔ مثلا نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، نجاست کے مسائل، یہ جاننا ہر شخص پر واجب ہے۔ وہ مسائل شرعیہ جن کے ساتھ ہمیں ہر روز زندگی میں عموماً واسطہ پڑتا ہے، تمام مراجع کرام فرماتے ہیں ان مسائل شرعیہ کا سیکھنا واجب ہے، یہ واجب عینی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب کفائی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر سیکھنا واجب نہیں ہے، کوئی سیکھ لے گا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ہمیں ان سیکھے ہوئے افراد سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم شرمساری میں جو ہیں وہ ان سے پوچھیں بھی نہیں۔ بہرحال یہ فرصت کے اوقات کیسے گزارنے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان کلمات ائمہ معصومین علیہ السلام سے انس پیدا کیا جائے، پھر ان میں سے چھوٹے چھوٹے فرامین کو یاد کیا جائے۔ ظاہراً میں نے پہلے بھی کبھی اس پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ بہت تعریف کی گئی ہے وہ شخص جو 40 احادیث یاد کرتا ہے۔ بزرگ علماء نے 40 احادیث سامنے رکھ کے ان کی تفسیر اور تشریح بیان فرمائی ہے، اور یہ ایسے 40 حدیث کے عنوان سے بہت ساری کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مثلا آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی کی ایک بڑی 40 حدیث مشہور ہے، باقی متعدد علماء ہیں۔ ہم ان فرامین میں سے مثلا نہج البلاغہ کے 480 کلمات قصار ہیں، ان کلمات میں سے ہم 40 فرامین تلاش کر لیتے ہیں، ان کو ہم کوشش کریں یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ ہماری کسی ڈائری میں، ہماری کسی بک میں تحریر ہوں، تاکہ وقت ملے اور پھر فرصت ملے تو ہم دوبارہ ان کو دیکھ سکیں اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہماری زندگی کس نہج پہ چل رہی ہے۔ اسی انداز میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کلمات قصار کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے حصے ہیں، مثلا خطبہ نمبر 191 ہے جہاں متقی کی صفات بیان کی گئی ہیں، ابھی وہاں تقریباً 110 صفات متقی بیان کی گئی ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس وقت نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے ممکن ہے میں یہ جملہ سمجھ سکوں اور دوسرا جملہ نہیں سمجھ سکوں، تو وہ ایسے خطبوں کی طرف چلا جائے، خطبہ نمبر 191 میں چلا جائے، ایک جملہ نہیں سمجھ آئے گا اس کو چھوڑ کے آگے چلے جائے، دوسرے جملے کو سمجھ سکے گا۔ اسی طریقے پر یہ دو چیزیں جو اس محفل و نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کے خط 53 میں بہت سارے اصول جناب مالک اشتر کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ اس کو مثلا 10 منٹ پڑھیں گے، 5 منٹ بھی پڑھیں گے، 5 منٹ میں مثلا آپ 15 فرامین پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نشان لگائیے اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیے، یہ فرصت کا ایک بہترین استعمال ہو جائے گا۔ اور خط نمبر 31 جو جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت کے طور پر بیان فرمایا، اسی میں بھی ایک ایک جملہ، وہاں بھی ہم جملات پہ کر سکتے ہیں اور ان پہ غور کر سکتے ہیں۔ البتہ پڑھنے کی حد تک ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ان کو پڑھ کے ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 31 میں اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، فرصت کے اوقات کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اسی فرمان میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا ایاک واتکالک علی المنی، بیٹا فإنہا بضائع النوکا، بیٹا اگر آپ کو میں وصیت کروں تو خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت کرتا ہوں، خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا۔ ایاک بچوں، ایاک خبردار رہو، واتکالک علی المنی یعنی امیدوں کے سہارے مت بیٹھو،
اور امام فرماتے ہیں اس لیے کہ امیدوں کے سہارے پہ جو بیٹھتے ہیں فإنہا بضائع النوکا، یہ امیدوں کے سہاروں پہ بیٹھنا یہ احمقوں کا سرمایہ ہے، یہ احمق لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جناب امیر المومنین کا فرمان ہے، سخت فرمان ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کل کی امید میں، کل ہم یہ کر لیں گے اور کل یہ ہو جائے گا، ہو وہی جائے گا جو ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اتنا ہوگا کہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اگر کچھ کرنا ہے اور کامیاب زندگی بنانی ہے اپنی، جناب امیر علیہ السلام کا یہی جملہ نوٹ کر لیجئے جو جناب امام حسن علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ بیٹا لمبی امیدوں کے سہارے پہ مت بیٹھو، اس لیے کہ امیدوں کے سہاروں پہ زندگی گزارنے والے احمق ہوتے ہیں۔ اب ہم کس زمرے میں آتے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ نہیں، ہم اگر حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں، اگر کچھ آپ یہاں کاشت کریں گے تو اسی کو کل آپ کاٹیں گے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کاشت کچھ نہیں کرے اور اس امید میں بیٹھ جائے، ہاں امید وہاں قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں کسان کی طرح، کشاورز کی طرح، فلاح کی طرح، فارمر کی طرح ہمیں بیج بونا ہے۔ بیج بو کے پھر اگر ہمارے پاس پانی اس بیج کو مہیا کرنے کے وسائل میسر ہیں تو ابھی دیکھیے اگر کسی شخص کے پاس پانی میسر کرنے کے وسائل نہیں ہیں تو کریم اللہ نے کہا یہ اب تیرا کام ختم ہے، اب میں جانوں، میں اس زراعت کو اگاؤں گا۔ لیکن اگر پانی میسر کرنے کے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، ٹیوب ویل موجود ہے یا مثلا نہر کے ذریعے سے وہ پانی نکال سکتا ہے، اب وہاں اگر وہ ٹیوب ویل کو آن نہیں کرتا یا اس ذریعے کو استعمال نہیں کرتا تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ کسان جو بارانی علاقے میں تھا وہ بھی ایسے بیٹھ گیا تھا میں بھی ایسے بیٹھ جاؤں۔ نہیں، آپ کو جو وسائل میسر ہیں یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے، ان کو اپنی توان، اپنی طاقت کے مطابق استعمال کریں۔ بہرحال جناب امام فرماتے بیٹا یہ امیدوں کے سہارے پہ بیٹھ جانا احمقوں کا سرمایہ ہے اور احمقوں کی سوچ ہے۔ البتہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ کرم فرمائے گا۔ البتہ یہ آیت ولا تقنطوا من رحمت اللہ یہ زیادہ روحانی غذا کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن میں نے جیسے مثال دی ہے ایک کسان بھی رحمت پروردگار کا متمنی رہتا ہے، اور عموماً رحمت کا لفظ ہی ایسے وقت میں استعمال ہوتا ہے تو باران رحمت یعنی بارش کے لیے لفظ سے رحمت استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جناب امیر فرماتے ہیں کہ بیٹا امیدوں کے سہارے پہ آپ مت بیٹھیے، بلکہ فرصت کے اوقات سے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ امام فرماتے ہیں والعقل حفظ التجارب، عقل مندی یہ ہے کہ دوسروں کے تجربوں کی حفاظت کریں آپ، اور ان کے تجربوں سے حفاظت کر کے وہ جو انہوں نے اپنی زندگی خرچ کر کے ایک تجربے سے ایک نتیجہ نکالا ہے اس نتیجے پہ آپ عمل کریں۔ اب یہاں میں یہی کہوں گا کہ فرصت ملتی ہے تو ہم ان تجربوں سے، بعض اوقات جو ہیں وہ بعض لوگ بہت ہی اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، وہ ہر شے میں اپنا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں والعقل حفظ التجارب، عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ بار بار آپ اسی چیز کا تجربہ مت کریں، آپ جو تجربات ہو چکے ہیں ان کو لیں اور اس سے آگے بات بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی تجربے کو دہراتے رہیں۔ والعقل حفظ التجارب، عقل مندی یہ ہے کہ انسان تجربوں کی حفاظت کرے، یعنی تجربات سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس چیز کو محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ وخیر ما جربت ما وعظک، بہترین تجربہ کیا ہے؟ بہترین تجربہ یہ ہے جو آپ کو کچھ سکھا دے، ما وعظک، جو آپ کو پند و نصیحت دے، جو آپ کو موعظہ کرے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو آپ کو پند و نصیحت دے۔ اب یہاں پھر پند و نصیحت سے مراد جب بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس اس تجربے سے ہم دیکھیں کہ نماز کیسے ہوتی ہے، اور اس تجربے سے ہم یہ دیکھیں کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اور فلاں نے روزہ کیسے رکھا تھا، اور نہیں، یہ دنیا کے لیے بھی موعظہ ہو سکتا ہے اور آخرت کے لیے بھی موعظہ ہو سکتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام
अपने एक सहाबी को जब यहाँ देखते हैं कि वो मस्जिद में बैठा है, नमाज़ पढ़ रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने बाज़ अफराद ने उसकी बड़ी तारीफ़ की, तो इमाम पूछते हैं ये फिर खाता कहाँ से? तो लोग बड़े शौक़ से और बड़े ही जज्बे के साथ कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो इसको खाना मुहैया कर देते हैं। तो इमाम फरमाते हैं फिर आप उससे बेहतर हो गए, इसलिए कि वो आपके कंधों पे बोझ बना हुआ है। अब हम इसको ये मौइज़ा इसको कहिए कि ऐसे नहीं है कि मौइज़ा का मकसद ये होता है कि इंसान अपने औकात एक ही तरफ नहीं, ज़िंदगी दो हिस्सों का नाम है, जिसको हम दुनियावी ज़िंदगी कहते हैं और उखरवी ज़िंदगी कहते हैं। पहले सेशन में हम ये कह चुके हैं कि परवरदिगार ने पहले इस दुनियावी ज़िंदगी की खैर का हुक्म फरमाया है कि दुआ मांगा करो तो यूँ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, और फिर आखिरत का कहा है। बहरहाल इस फरमान में ये ख़त नंबर 31 पढ़ रहा हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा खैर मा जर्रबत मा वाज़का बादिरिल फुरसा कबल अन तकून लका गुस्सा। हमारी गुफ्तगू ये थी कि हम कामयाबी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो पहला कदम क्या है? पहला कदम हमने अर्ज़ किया था कि इंसान अपनी ज़िंदगी का हदफ मुकर्रर करे और वो सोचे कि कामयाब ज़िंदगी होती क्या है। हाँ, कहीं ऐसे नहीं है कि इंसान कहे कामयाब ज़िंदगी, अभी कामयाबियाँ जो हैं वो हर कोई अपने अपने हिसाब से कहता है। बाज़ मसलन फ़ौजों को देखिए तो दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ी हैं। अब अगर जिसकी सरज़मीन अगर एक फ़ौज के हिस्से में है और उसके कब्ज़े में है तो वो कहता है मैं कामयाब हूँ, दूसरा अगर उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो वो कहता है मैं कामयाब हूँ। अब कामयाबी जगह वही है, जिसके हाथ में आती है वो अपने आप को कामयाब कहता है। कामयाबी का मेयार क्या है? कामयाबी का मेयार मुशख्खस होना चाहिए और वो हमने पहले सेशन में अर्ज़ किया है कि कम अज़ कम मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक हो, यही कामयाबी का बेहतरीन और आखिरी एक मकाम है। बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ बेटा कि याद रखो बादिरिल फुरसा कबल अन तकून गुस्सा। अब फ़ुर्सतों का और फ्री टाइम अगर आपको मिल जाता है, फ़ुर्सत की घड़ियाँ आपको नसीब हो जाती हैं। मैंने पिछले सेशन में कहा और इंशाल्लाह अब वक्त ज़्यादा नहीं है, हम अगले सेशन में अर्ज़ करेंगे फिर कि फ़ुर्सत जो है वो हम फ़कत वक्त को समझते हैं, नहीं, फ़ुर्सत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उनका तज़किरा कर चुका हूँ और फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में करूँगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटा बेहतरीन तजर्बा वो है जो पंद व नसीहत दे और फ़ुर्सत का मौका गनीमत जानो, इससे पहले कि वो रंज व अंदोह का सबब बन जाए। जब फ़ुर्सतें चली जाती हैं तो फिर इंसान हज़ार रोए, वो फ़ुर्सतों के लम्हात वापस नहीं आते। लिहाजा फ़ुर्सत को गनीमत जानना चाहिए और फ़ुर्सत को गनीमत जान के इंसान को फिर उनके ज़रिए से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये भी याद रखिए, इस्लामी ज़िंदगी में फ़कत कामयाब ज़िंदगी वो नहीं होती कि जो इंसान कहे कि मैं बड़ा कामयाब हूँ, नहीं, इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी का एक पहलू ये भी है कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात ने किसी फील्ड में भी कामयाबी नसीब फरमाई है तो उसके शुक्राने के तौर पर आप दूसरों को भी साथ ले के चलें। करबला हो या बाकी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हो, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जब ज़िंदगियां कामयाबी के साथ गुजारी तो उस वक्त भी वो अपने ज़माने के लोगों को बुलाते रहे, आओ हमारे साथ मिल जाओ और कामयाब हो जाओ। और फिर अपने जाने के बाद भी वो उसूल वाज़े तौर पर छोड़े कि ये हैं कामयाबी के उसूल, आप इनको अपनाओ, हम आपके लिए बयान कर रहे हैं, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। पैगम्बर अकरम ने जब कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो पैगम्बर तो कह चुके थे, लेकिन पैगम्बर अकरम फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ो, इस अकीदे को मानो ताकि तुफलिहू, कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी के लिए यानी जनाबे पैगम्बर अकरम ने पहला ऐलान किया तो फ़कत अपनी कामयाबी को मद्देनज़र नहीं रखा बल्कि दूसरों की कामयाबी का ऐलान भी किया। आओ मैं मुस्तफ़ा आपको उसूल कामयाबी बतला रहा हूँ, ये है अगर जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी उस मालिक हकीकी का बंदा बन के रह गया तो फिर वो कामयाब है। और जनाब जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं हाँ मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपको कामयाबी के रास्ते
راستے بتلاؤں اور کامیابی کے راستوں کو آپ کے لیے روشن اور واضح کروں۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی، اگر ہم نہج البلاغہ سے چند قدم کامیابی کی طرف چلے یا مثلا کچھ اور زیادہ قدم ہم نے اٹھا لیے تو بھی ہمارا فریضہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے، کبھی امر بالمعروف کی صورت میں، کبھی نہی عن المنکر کی صورت میں، کبھی موعظہ کی صورت میں، کبھی انذار کی صورت میں، کبھی ہدایات کی صورت میں، مختلف ذریعوں سے، مثلا دنیاوی زندگی میں اب موضوع نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، دنیاوی زندگی میں کاروبار جس کو مالیات کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے اور احادیث میں قرضے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اب ایک شخص اپنی مادی زندگی میں کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ اب اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو قرآن مجید عجیب الفاظ ہیں پروردگار کے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اب یہ اللہ قرض کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیں سخاوت کے درس دے رہا ہے کہ میں آپ کو دینے والا ہوں، میں نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے کسی اور کو بھی کچھ دیں۔ اب اگر ہم دنیاوی طور پر چند پیسے ہمارے پاس ہیں، یہ رہنے کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہم سانپ بن کے اگر اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو سانپ کو بھی ایک دن موت آ جاتی ہے۔ بہرحال رب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اس کامیابی میں شامل کر لیں، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد۔ میں نے بعض آرگنائزیشنز کو دیکھا، تعجب ہوا، ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ لاکھوں افراد کو قرض الحسنہ کی ایک مہم چلا کے وہ دوسروں کو چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں ڈال کے ان کی زندگیوں کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے، اور پھر وہ افراد اگر ضمیر ان کا زندہ ہے تو پھر وہ افراد بھی اس قرض الحسنہ کی رقم سے کامیابی کی ایک دنیاوی کامیابی کی ایک سیڑھی کو طے کرنے والے اور افراد کی اور غرباء کی کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یوں پھر قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ بعض تنظیمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جنہوں نے واقعاً ایک کام کیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں اور اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اگر کسی حد تک ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو دوسروں کو بھی پیار کے ساتھ، جیسے باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے پروردگار ہمارے اس پلیٹ فارم کو اور ترقی عطا فرمائے، ہدایت چینل کو اس پلیٹ فارم سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ باپ اور ماں دو نمونے ہیں پیار کے۔ اب باپ اور ماں کے پیار سے ہمیں انسانیت کے لیے پیار سیکھنا ہے۔ باپ اگر اولاد سے پیار کرتا ہے تو جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی ہاتھ تھام کے اپنے بچے کو کم از کم وہاں لے جاؤں، بلکہ 100% والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں سے آگے ہماری اولاد چلے۔ اگر یہی اولاد والی محبت ہم انسانیت کو دیں، ہمارے بچوں کی جگہ پر جو دوسرے افراد ہیں ان کو ہم کامیابی کی راہیں بتلائیں، اور جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی کامیابی کے وسائل مہیا کریں، تو رب کریم ہماری اولادوں کو بھی کامیاب فرمائے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو فرصت کی گھڑیاں ہیں وہ بہتر سے بہتر انداز میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔